السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ بہت ہی بری چیز ہے، جھوٹ ایک ناپاکی ہے، جھوٹ ایک گندگی ہے۔ دوستو، اس کی گندگی اور ناپاکی کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، مگر معصوم فرشتوں کو جھوٹ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ وہ فرشتے جھوٹ بولنے والے کے نزدیک بھی نہیں جاتے، بلکہ اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ مسند امام احمد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، مکار ہے۔ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، سماج میں اس کا کوئی بھروسہ نہیں کرتا، اور وہ سب کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ لوگ اسے کمینہ خیال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہے بھائی، دنیا میں بغیر جھوٹ کے کچھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتی، جھوٹ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود جھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں اور عیسائیوں کی جہالت سے، ان کی خرابیوں کا تذکرہ موجود ہے، وہیں خاص طور پر ان کے لیے بے شرمی سے جھوٹ بولنے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، یعنی یہ اہل کتاب یہودی و نصارہ جھوٹ سننے والے اور رشوت کھانے والے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ترجمہ کنز ایمان کا ترجمہ، انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش گناہوں کی بات کہنے اور حرام کھانے سے؟ بے شک بہت سی برے کام کر رہے ہیں، یہ بے شک بہت سی برے کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جگہ جگہ سچائی کی تلقین کی ہے اور جھوٹ سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ دوستو، جیسے جھوٹ حقیقت میں بولنا منع ہے، اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ ہنسانے کے غرض سے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدَّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيُكَذِّبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، یعنی بربادی ہو اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔